کہ اگر آپ اس بچے کے ساتھ جڑ گئے ہیں، آپ کے پاس باہر جانے کا اتنا ٹائم نہیں ہے، آپ اس کی ٹیک کیئر کر رہے ہیں، تو یہ بھی تو سوچیں نا کہ آپ بہت سے گناہوں سے میں بھی بچ رہے ہیں، بہت سے فتنوں میں پڑنے سے بچ رہے ہیں. کیا پتہ آپ سرکشی کی طرف چلے جاتے. یعنی بندہ سوچنے پہ آئے تو دیر کین بی سو مینی پرسپیکٹیو. سبحان اللہ، کہ اللہ نے تو آپ کو، چلے مشکل تو ہے لیکن ون ون ہے کہ اللہ اس کے بدلے آپ کو کیا دیں گے. اور وہی بات ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے آنٹی جو قیامت والے دن، کریکٹ می، آپ کو حدیث بہتر پتہ ہوگی، کہ جنہوں نے ساری عمر غم دیکھا ہوگا لیکن اللہ جنت کی نہر میں ایک ڈبکی لگوائے گا، نکالے گا اور پوچھے گا کہ ہاں بھائی تمہیں کچھ غم تھا دنیا میں، تو وہ کہیں گے اللہ غم کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو کچھ چیزیں اسی دن کھلیں گی. کچھ راز ایسے ہیں جب اللہ سے ملاقات ہوگی ون آن ون، اللہ سامنے کھڑا کرے گا اور پھر اللہ جب اپریشیٹ کرے گا ایسے لوگ کو کہ میرے بندے تم نے حق ادا کیا. جیسے ابراہیم السلام کو اللہ نے کہا کہ ابراہیم نے وفا کا حق ادا کر دیا، ابراہیم وفادار تھا میرا. تو سوچیں کہ اللہ آپ کو یہ کہہ دے کہ تم نے وفا کا حق ادا کیا، میں نے تمہیں آزمایا، تمہاری فیوریٹ چیز سے آزمایا، خوبصورت ترین چیز سے آزمایا، لیکن میرے بندے تم نے صبر شو کیا، تم نے میرے ڈر سے، میری خوشنودی کے لیے اس دن پہ یقین رکھتے ہوئے اور اس دن میری ملاقات پہ یقین رکھتے ہوئے تم نے غم بھی برداشت کیا. اور میں دیکھ رہا تھا ایک ایک چیز، ایک ایک مومنٹ تمہارا، مجھے پتہ ہے تم روتے تھے، میرے سے التجا کرتے تھے، لیکن آج کے دن کی یہ ملاقات کے لیے میں نے خاص موقع رکھا ہوا تھا کہ آج میں تمہیں خود بشارت دوں، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. سبحان اللہ. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو ہوپ ہی ہوپ ہے. سبحان اللہ. سو کچھ اور چیزیں میں چاہوں گا آپ دونوں اور کچھ انشاءاللہ جسٹ ٹو انکریج سچ پیرنٹس، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اور اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں پلیز ڈو سو. میری مصنع سے یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں. ایک یہ ایکسپیکٹیشن ہے، ایک الجزائر کے ایک قاری ہیں، ان کا نام ہے عبد المطلب عاشورہ. وہ افریقن ہے، الجزائر افریقن ملک ہے نا. اور ماشاء اللہ سبحان اللہ وہ قرآن بہت خوبصورت پڑھتے ہیں. تو مصنع سے میری یہ ریکویسٹ بھی ہے اور سٹریس بھی ہے کہ اپنی قرآن مجید پڑھنے کی صلاحیت کو جو ہے وہ پالش مزید کریں. میں جب عبد المطلب عاشورہ کو دیکھتی ہوں نا تو کچھ ان کی شکل بھی ان سے خاصی ملتی ہے. جی. اور جو زبان میں ان کی حلاوت ہے نا، تو میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب یہ چھوٹے تھے نا، تو جب میرے دل میں کبھی کبھی تکلیف آتی تھی تو میں اپنے آپ سے کہتی تھی کہ ایک دن جب میرا بیٹا قرآن مجید پڑھے گا نا اور کہ اللہ کی مخلوق اس سے فیضیاب ہوگی نا، تو اس وقت میں ساری تکلیفیں بھول جاؤں. واہ واہ واہ. تو مصنع میرا خیال لیٹس انشاءاللہ لسن ٹو سم تھنگ جو آپ ریسائٹ کرنا چاہیں اپنی مرضی سے انشاءاللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. یہ جو آیات پڑھیں سورہ مومنون کی کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں ایسے ہی اللہ نے بنا دیا اور تمہاری ہم سے ملاقات تم ہر طرح لوٹائے نہیں جاؤ گے. کتنی تقویت ملتی ہے. اور اس پہ بھی میں چاہوں گا ضرور آپ پیرنٹس کو آنٹی پیغام دیں کہ اپنی پین کو چینلائز کرو، اللہ کی ورشپ میں مزید تڑپ لاؤ اور قرآن مجید سے ہیل ہو. قرآن مجید کی آیات سنو، قرآن مجید تقویت دے گا ضرور. آپ نے بھی اس ٹائم پہ آئی ایم شیور آپ بھی ماشاءاللہ قرآن حافظہ ہیں. قرآن کو پڑھنا، وہ آیات، کبھی کبھی بندہ آیات سنتا ہے نا ایک دم حیران ہو جاتا ہے کہ یار میں کیوں نہیں پہلے یہ آیات سنی. اتنی تقویت، اتنی تسلی ان آیات میں ہے. تو اس پہ بھی کچھ میں چاہوں گا میسیج ضرور دیں پیرنٹس کو. سب سے پہلی تو یہ بات ہے نا کہ جیسے کہ ابھی آپ نے آیات کی طرف کہا کہ تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا. بہت سارے لوگوں کو اپنی زندگی کا پرپس ڈھونڈنا پڑتا ہے. دیکھیں ہم موٹیویشنل اسپیکرز جب بھی اپنی وہ دعویٰ شروع کرتے ہیں تو ہم پرپس آف لائف سے شروع کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی اولاد دے دی ہے
وہ پرپز آف لائف ان کو ڈھونڈے بغیر پہلے سے مل گیا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات ہے کہ میں والدین کو یہ ضرور نصیحت کروں گی کہ اٹس ناٹ آلویز اباؤٹ یو. میرے ڈریمز، میری ایکسپیکٹیشنز، اٹس اباؤٹ دی پروجیکٹ ان ہینڈ. جو آپ کے ہاتھ میں پروجیکٹ ہے نا اس کی طرف توجہ کریں. ہمارا دین جو ہے نا یہ اس پر نہیں چلتا کہ مجھے یہ نہیں ملا، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے، میرے حقوق کیا ہے. ہمارا دین اس بات پہ چلتا ہے کہ کیا میں نے وہ کیا ہے جو دیٹ واز ایکسپیکٹڈ آف می، اور اللہ تعالیٰ نے اسی پر حساب کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ نعمتیں بھی آزمائش ہیں اور تکلیفیں بھی آزمائش ہیں. اور جو اس عقل مندی کو پا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ زندگی کی اس حقیقت کے بارے میں، اس کو پھر مزید کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی. تو اللہ تعالیٰ صبر دے، تسلی دے، حوصلہ دے. اٹس ناٹ آلویز اباؤٹ وننگ. اور وننگ کا بھی اسٹینڈرڈ جو مین میڈ اسٹینڈرڈز ہیں نا، دیر نتھنگ. ہر بندے کی اپنی سکسیس کا جو کرائٹیریا ہے نا وہ اس کے پاس فرق ہے. ٹھیک ہے. اور ہم جتنی جلدی اپنی ذات کی معرفت کر لیں گے، ہم اتنی جلدی اپنے رب کی معرفت کر لیں گے. ہم یہ جان لیں کہ ہم چاہتے کیا ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو نیک ہدایت دے. اور یہ ٹھیک ہے کہ آپ کے بچے کے ساتھ ایسا کچھ ہو گیا، لیکن یو آر ناٹ دی اونلی ون. یہاں پہ بہت زیادہ ہے، اور میرا خیال ہے ہسپتالوں کے چکر لگا لینے چاہیے. جاتے ہی ایک دم ایمان ٹھیک ٹھاک سیدھا سیدھا ہو جاتا ہے، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اتنے چوزن ون نہیں ہیں. اور آج کی وہ دنیا جو میٹیریلسٹک دنیا ہے، جو کہتی ہے کہ ایسا بچہ ہونا ہی نہیں چاہیے، اس کی پریگننسی کو ختم کرا دینا چاہیے. آپ دیکھیے کہ بھی ایک ہمارے یہاں پہ مرسی کلنگ کا جو تصور ہے، مرسی کلنگ کے اوپر. اور اس کے اوپر میں آپ کو ایک صاحبہ کی بات بتاؤں جن سے میں نے بہت سیکھا. ڈاکٹر کی وائف تھیں، خود بھی میڈیکل کے شعبے سے تھیں. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا کی، ابھی جو پیٹ میں تھی، اور ڈاکٹرز نے بتا دیا تھا کہ اس کا برین ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا آپ اس کو لے کے بھی چلیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کی پیدائش ہوگی بھی تو ڈیتھ ہو جائے گی. پوری ان کے پاس علماء نے فتوے دے دیے کہ آپ اپنا حمل گرا دیں، دیر از نو پوائنٹ کہ اس کو لے کے آگے چلا جائے. اور مجھے یاد ہے وہ مجھے آ کے ایک بات کہتی تھی، وہ کہتی تھی کہ میرے پیٹ میں ہے نا یہ جو میرا بچہ ہے، اس کا دل دھڑکتا ہے، میں اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کر دوں. اور مجھے یاد ہے ہم نے بھی ان سے کہا کہ جب آپ کو میڈیکل بورڈ نے کہہ دیا ہے تو وائی ڈونٹ یو گو ہیڈ ود آل دس، تو آپ جائیے. تو لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے نہیں کیا. اور ہوا بھی یہی کہ جیسے ہی اس بچی کی پیدائش ہوئی، اس کے بعد فوراً بعد میرا خیال 3 منٹ کے اندر اندر اس کی ڈیتھ ہوگی. ایسا ہی ہونا تھا، اس میں کوئی چھپی والی بات نہیں تھی. لیکن وہی بات ہے کہ جب تک ہم میننگ آف لائف کی طرف ہم کریں نا، دیکھیں وکٹر فرینکل کی جو بک ہے دی میننگ آف لائف فار مین، تو جب وہ لوگ اس کو ہر عقل مند بندہ اس کی طرف جا رہا ہے، تو اٹ از ٹائم کہ ہم اپنے جو ہے نا سوچوں کو اور اس کو صحیح کریں. اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ احسان فرما دے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کتنی رحمت کرتا ہے. وہ ہم نے رحمتیں تو گننے کی طرف تصور ہی نہیں کیا نا. جس گھر میں، جس خاندان میں کوئی ایسا بچہ یا ایسا ہو جاتا ہے، آپ وہ دیکھیں کہ وہ جو بیٹی اپنے باپ کے گھر لوٹ کے آ جاتی ہے طلاق لینے کے بعد، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جنت میں ہمسائیگی دے دی. تو وہی بات ہے کہ گیئر اپ، ذرا برنگ اٹ آن، اپنے مسل فلیکس کریں اور دیکھیں کہ وٹ کائنڈ آف پرسن یو آر. تو دیکھیں کہ یہ چیز کہاں جاتی ہے، آپ کو کہاں لے جاتی ہے، اینڈ وٹ فیوچر ہولڈس فار یو. سبحان اللہ. اور اللہ کی معیشت اور اللہ کی جو ہے وزڈم، اللہ کا وزڈم بھی ثابت ہو جائے گا. سو جزاک اللہ خیر. آپ کا بھی مسنہ آپ آئے، اللہ آپ کو اور برکتیں دے. بہت خوشی ہوتی ہے آپ کو دیکھ کے. کیپ اٹ اپ انشاءاللہ، اور مے یو ہیو اے ویری پروڈکٹیو لائف فل آف برکہ. تو لاسٹ کچھ میسیج انشاءاللہ آڈینس کو کہ دیکھیے، جیسے آنٹی نے بھی کہا کہ گیئر اپ، ڈو ناٹ لوز ہوپ. اللہ سے اگر کوئی ناراضگی لگائی ہوئی ہے اس کو چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں لڑ سکتا. یو ہیو ٹو سبمٹ، یو ہیو ٹو سبمٹ. اور سبمٹ کرنے میں ہی خیر ہے. اللہ سے دوستی کریں انشاءاللہ. اگر کوئی خدا نخواستہ ناراضگی ہے، اللہ کے فیصلوں میں راضی ہونا سیکھیں. نہیں، یہ پنشمنٹ نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ڈونٹ تھنک اباؤٹ اللہ لائک دیٹ. اور سپوز ان ورسٹ کیس سینیریو، چلو اگر پنشمنٹ بھی ہے سپوز، تو دس از دا چانس الحمدللہ ٹو ٹیک کیئر آف دا چائلڈ. اینڈ انشاءاللہ ون ون سچویشن ہے. اللہ کے فیصلوں پہ جب راضی ہوں گے، جیسے میں نے کہا، اللہ خود قیامت والے دن جب 1 on 1 آپ سے ملے گا، اور اگر آپ کو اللہ یہ کہہ دیں کہ اے میرے بندے میں تجھ سے راضی ہوں، اپنی جنت میں خود تجھے اپنی جنت دکھاتا ہوں، سبحان اللہ، تو کیا پروٹوکول اللہ آپ کو دے گا. تو امیجن، یہ تو ون ون سچویشن ہے. اینڈ بزی یور سیلف ود دا قرآن. قرآن از اے ہیلنگ. دیکھیں، اگر تو آپ قرآن کی طرف نہیں آ رہے،
اگر آپ اور دین سے دور جا رہے ہیں اس آزمائش کی وجہ سے تو پھر یہ لمحہ فکریہ ہے, پھر تو یہ بہت لمحہ فکریہ. دس از اے چانس ٹو گیٹ کلوزر ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, ٹو بزی یور سیلف ود دا قرآن. قرآن آپ کو بہت تقویت دے گا, قرآن کو سنیں, قرآن کی ان آیات سے تقویت لیں جس میں اللہ کے وعدے ہیں, اللہ کے پرومسز ہیں. اور جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ ایون انبیاء اور صحابہ کی سٹوریز سے بھی ملتا ہے کہ ان میں بھی کچھ ایسے لوگ موجود تھے, ان کے بھی بچے کچھ ایسے تھے who were with special needs. تو ہرگز یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ پنشمنٹ ہے اللہ کی طرف سے. بہرحال اللہ آسانی کریں, بہت آسانی کریں اور صحت مند اولاد دیں سب کو. لیکن کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس میں بہت بڑی حکمت ہے, اور کبھی ہوپ لوز نہ کریں اور اپنے ایمان کو برقرار رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور گیئر اپ تگڑے ہو کے زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ سب کی زندگیوں میں آسانی دے اور عافیت دے. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.